بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان، بلا شبہ تمہاری بعض بیویوں اور تمہارے بعض بچوں میں تمہارے دشمن ہوتے ہیں۔ حدیث نمبر 5093۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نحوست عورت میں، گھر میں اور گھوڑے میں ہو سکتی ہے۔ نحوست بے برکتی اگر ہو تو ان میں ہو سکتی ہے۔ حدیث نمبر 5094۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے نحوست کا ذکر کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر نحوست کسی چیز میں ہو تو گھر میں، عورت اور گھوڑے میں ہو سکتی ہے۔ حدیث نمبر 5095۔ سہل بن سعد سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر نحوست کسی چیز میں ہو تو گھوڑے، عورت اور گھر میں ہو سکتی ہے۔ حدیث نمبر 5096۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے بعد مردوں کے لیے عورتوں کے فتنہ سے بڑھ کر نقصان دینے والا اور کوئی فتنہ نہیں چھوڑا۔ حدیث نمبر 5097۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بریرہ کے ساتھ 3 سنت قائم ہوتی ہیں۔ انہیں آزاد کیا گیا اور پھر اختیار دے دیا گیا کہ اگر چاہیں تو اپنے شوہر سابقہ سے اپنا نکاح فسخ کر سکتی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے فرمایا کہ ولائے آزاد کرنے والوں کے ساتھ قائم ہوتی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے تو ایک ہانڈی گوشت کی چولہے پر تھی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے روٹی اور گھر کا سالن لایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ چولہے پر ہانڈی گوشت کی تو میں نے دیکھی تھی۔ عرض کیا گیا، وہ ہانڈی اس گوشت کی تھی جو بریرہ کو صدقے میں ملا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدقہ نہیں کھاتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اس کے لیے صدقہ ہے اور اب ہمارے لیے ان کی طرف سے تحفہ ہے، ہم اسے کھا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ واؤ کے معنی ہے یعنی 2 بیویاں رکھو یا 3 یا 4۔ زین العابدین بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یعنی 2 یا 3 یا 4، جیسے سورہ فاطر میں اس کی نظیر موجود ہے، یعنی 2 پنکھ والے فرشتے یا 3 یا 4 پنکھ والے۔ حدیث نمبر 5098۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ تعالیٰ کے ارشاد، اور اگر تمہیں خوف ہو کہ تم یتیموں کے بارے میں انصاف نہیں کر سکو گے کے بارے میں فرمایا کہ اس سے مراد یتیم لڑکی ہے جو اپنی ولی کی پرورش میں ہو۔ ولی اس سے اس کے مال کی وجہ سے شادی کرتے اور اچھی طرح اس سے سلوک نہ کرتے اور نہ اس کے مال کے بارے میں انصاف کرتے، ایسے شخصوں کو یہ حکم ہوا کہ اس یتیم لڑکی سے نکاح نہ کریں، بلکہ اس کے سوا جو عورتیں بھلی لگیں ان سے نکاح کر لیں۔ 2 3 یا 4 تک کی اجازت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا بیان کہ جو رشتہ خون سے حرام ہوتا ہے وہ دودھ سے بھی حرام ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 5099۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ہاں تشریف رکھتے تھے اور آپ نے سنا کہ کوئی صاحب ام المومنین حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں اندر آنے کی اجازت چاہتے ہیں۔ بیان کیا کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ،
یہ شخص آپ کے گھر میں آنے کی اجازت چاہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرا خیال ہے کہ یہ فلاں شخص ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ایک دودھ کے چچا کا نام لیا۔ اس پر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا، کیا فلاں جو ان کے دودھ کے چچا تھے اگر زندہ ہوتے تو میرے ہاں آ جا سکتے تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، جیسے خون ملنے سے حرمت ہوتی ہے ویسے ہی دودھ پینے سے بھی حرمت ثابت ہو جاتی ہے۔ حدیث نمبر 5100 ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی سے نکاح کیوں نہیں کر لیتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ میرے دودھ کے بھائی کی بیٹی ہے۔ اور بشر بن عمر نے بیان کیا، ان سے شعبہ نے بیان کیا، ان سے قتادہ نے سنا، انہوں نے اسی طرح جابر بن زید سے سنا۔ حدیث نمبر 5101 ام المومنین ام حبیبہ بنت ابی سفیان سے روایت ہے، انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میری بہن ابو سفیان کی لڑکی سے نکاح کر لیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اسے پسند کرو گی کہ تمہاری سوکن تمہاری بہن بنے؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں، میں تو پسند کرتی ہوں، اور اگر میں اکیلی آپ کی بیوی ہوتی تو پسند نہ کرتی۔ پھر میری بہن اگر میرے ساتھ بھلائی میں شریک ہو تو میں کیوں کرنا چاہوں گی؟ غیروں سے تو بہن ہی اچھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ میرے لیے حلال نہیں۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا، یا رسول اللہ، لوگ کہتے ہیں آپ ابو سلمہ کی بیٹی سے جو ام سلمہ کے پیٹ سے ہے نکاح کرنے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ میری ربیبہ اور میری پرورش میں نہ ہوتی، یعنی میری بیوی کی بیٹی نہ ہوتی، جب بھی میرے لیے حلال نہ ہوتی، وہ دوسرے رشتے سے میری دودھ بھتیجی ہے۔ مجھ کو اور ابو سلمہ کے باپ کو دونوں کو صوبیہ نے دودھ پلایا۔ دیکھو، ایسا مت کرو، اپنی بیٹیوں اور بہنوں کو مجھ سے نکاح کرنے کے لیے نہ کہو۔ عروہ راوی نے کہا، صوبیہ ابو لہب کی لونڈی تھی، ابو لہب نے اس کو آزاد کر دیا تھا جب اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیدا ہونے کی خبر ابو لہب کو دی تھی۔ پھر اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلایا۔ جب ابو لہب مر گیا تو اس کے کسی عزیز نے مرنے کے بعد اس کو خواب میں برے حال میں دیکھا تو پوچھا، کیا حال ہے، کیا گزری؟ وہ کہنے لگا، جب سے میں تم سے جدا ہوا ہوں کبھی آرام نہیں ملا، مگر ایک ذرا سا پانی پیر کے دن مل جاتا ہے۔ ابو لہب نے اس گھڑے کی طرف اشارہ کیا جو انگوٹھے اور کلمہ کی انگلی کے بیچ میں ہوتا ہے، اور بتایا یہ وجہ یہ تھی کہ میں نے صوبیہ کو آزاد کر دیا تھا۔